1947 سے ہندوستان اور پاکستان مسئلہ کشمیر کے لیے تنازع میں بند ہیں، جو ہندوستان کے شمالی حصے میں مسلم اکثریتی علاقہ ہے۔ 86,000 مربع میل کا پہاڑی علاقہ کبھی ایک شاہی ریاست ہوا کرتا تھا۔ اب اس ریاست کا دعویٰ ہندوستان اور پاکستان دونوں کرتے ہیں۔ تنازعات کی جڑیں ممالک کے مشترکہ نوآبادیاتی ماضی میں پیوست ہیں۔ 17ویں صدی سے 20ویں صدی تک برطانیہ نے برصغیر پاک و ہند کے بیشتر حصے پر حکومت کی، پہلے بالواسطہ طور پر برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے، پھر 1858 سے براہ راست برطانوی تاج کے ذریعے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی کالونی پر برطانیہ کی طاقت کمزور ہوتی گئی اور بڑھتی ہوئی قوم پرست تحریک نے تاج کے پھسلتے ہوئے حکمرانی کو خطرہ بنا دیا۔ اگرچہ اسے ہندوستان کے ہندو اکثریت اور مسلم اقلیت کے درمیان خانہ جنگی کا خدشہ تھا، برطانیہ کو اپنی کالونی کو آزادی دینے کے لیے بڑھتے ہوئے دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان میں برطانوی راج 1948 تک ختم ہو جانا چاہیے۔ برطانیہ میں تاریخی طور پر مسلم شہریوں کے لیے الگ ووٹر تھے اور کچھ سیاسی نشستیں خاص طور پر مسلمانوں کے لیے مخصوص تھیں، جس نے نہ صرف مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کیا بلکہ ایک بڑھتی ہوئی مسلم علیحدگی پسند تحریک کو ہوا دی۔ محمد علی جناح ایک سیاست دان جس نے انڈیا کی مسلم لیگ کی سربراہی کی، ہندوستان کی مسلم آبادی کے لیے ایک الگ ملک کا مطالبہ کرنا شروع کیا۔ محمد علی جناح نے 1945 میں کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ برطانوی حکومت ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان اور ہندوستان کے قیام پر یقینی طور پر اپنا ذہن لگائے، جس کا مطلب دونوں کی آزادی ہے۔ جیسے ہی پورے برطانوی ہندوستان میں مذہبی فسادات پھوٹ پڑے جس میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے، برطانوی اور ہندوستانی رہنماؤں نے مذہب کی بنیاد پر برصغیر کی تقسیم پر سنجیدگی سے غور کرنا شروع کیا۔ 14 اگست 1947 کو آزاد مسلم اقلیتی ملک پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ ہندو اکثریتی آزاد ملک ہندوستان نے اگلے دن اس کی پیروی کی۔ تقسیم کی عجلت کی شرائط کے تحت نوآبادیاتی ہندوستان میں 550 سے زائد ریاستیں، جن پر براہ راست برطانیہ کی حکومت نہیں تھی، یا تو نئی قوم میں شامل ہونے یا آزاد رہنے کا فیصلہ کر سکتی تھیں۔ اس وقت جموں و کشمیر کی ریاست، جس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، مگر اس ریاست پر مہاراجہ ہری سنگھ کی حکومت تھی۔ زیادہ تر شاہی ریاستوں کے برعکس، جنہوں نے خود کو کسی نہ کسی قوم کے ساتھ جوڑ دیا، مہاراجہ ہری سنگھ کشمیر کی آزادی چاہتے تھے۔ کسی بھی نئے ملک میں شامل ہونے کے دباؤ کو روکنے کے لیے مہاراجہ ہری سنگھ نے پاکستان کے ساتھ ایک تعطل کا معاہدہ کیا، جس کے تحت کشمیر کے شہریوں کو نئے ملک کے ساتھ تجارت اور سفر جاری رکھنے کی اجازت دی گئی۔ ہندوستان نے شاہی ریاست کے ساتھ اس طرح کے تعطل کے معاہدے پر دستخط نہیں کیے، جیسا کہ تقسیم سے متعلق تشدد دو نئی اقوام میں پھیل گیا۔ حکومت پاکستان نے کشمیر پر اس میں شامل ہونے کے لیے دباؤ ڈالا۔ پاکستان کے حامی باغیوں نے، جن کی مالی معاونت پاکستان نے کی، انہوں نے مغربی کشمیر کے زیادہ تر حصے پر قبضہ کر لیا، اور پھر ستمبر 1947 میں پشتون قبائل پاکستان سے سرحد پر کشمیر میں داخل ہوئے۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے حملے کو روکنے کے لیے بھارت سے مدد مانگی، لیکن بھارت نے جواب دیا کہ فوجی مدد حاصل کرنے کے لیے کشمیر کو بھارت کے ساتھ الحاق کرنا ہوگا۔ اس طرح وہ نئے ملک کا حصہ بن گیا۔ مہاراجہ ہری سنگھ نے اکتوبر 1947 میں انسٹرومنٹ آف ایکسیشن پر اتفاق کیا اور اس پر دستخط کیے، جس نے کشمیر کو ڈومین آف انڈیا کے ساتھ منسلک کیا تھا۔ کشمیر کو بعد میں ہندوستانی آئین کے اندر خصوصی حیثیت دی گئی تھی، ایک ایسی حیثیت جس نے اس بات کی ضمانت دی تھی کہ کشمیر کو ہر چیز پر آزادی حاصل ہوگی، مگر مواصلات، غیر ملکی امور اور دفاع۔ اس خصوصی حیثیت کو بھارتی حکومت نے اگست 2019 میں منسوخ کر دیا تھا۔ کشمیر کو بھارت کے ساتھ منسلک کرنے کے مہاراجہ ہری سنگھ کے خطرناک فیصلے نے متنازع خطے میں کئی دہائیوں کے تنازعات کا آغاز کیا، جس میں 2 جنگیں اور ایک طویل عرصے کی جنگ جاری ہے۔